बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसार। कहते हैं कि जब गीदड़ की कमबख्ती आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आसान अल्फाज में इसके मफहूम की बात की जाए, यानी किसी के बुरे दिन आते हैं तो वो कुछ उल्टा ही कर जाता है, उसको कोई उल्टी ही तदबीर सूझती है। और यही सूरत हाल है आज के भारत की। एक तरफ अगर हम देखें, जो एक महीने की दिल्ली की पॉलिसीज चल रही हैं, पहले ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए चाइना से पंगा ले लिया और फिर ताकत के नशे में धुत होकर पाकिस्तान के खिलाफ ये वाला एक झूठा ड्रामा रचाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसे कहा जाता है। और वो ऑपरेशन जिसको खुद उसी के लोग, भारत के लोग अब बेनकाब कर रहे हैं। जगह जगह आपको सोशल मीडिया पे ऐसे इंटरव्यूज, ऐसी वीडियोस, ऐसे मनाजिर मिल जाएंगे कि उनके अपने लोग जो हैं वो इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले अगर हम देखें कि कैसे एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान। चाइना की अगर हम बात करें तो अगेन अमेरिका की खुशनुदी के लिए, अमेरिका की हर मामले में रजामंदी के लिए, और ये जो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरीके से दिल्ली और बीजिंग जो है वो आमने सामने हों, ऐसा ही हो रहा है। दोनों को मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया है। और दूसरी तरफ अगर चाइना को ही ले लें तो चाइना को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस सारी सूरत हाल से। अलबत्ता भारत से जो है, इंडिया से जो है वो मिसकैलकुलेशन ज़रूर हो गई है। दो हाथियों की लड़ाई में मोदी ने अपने ही भारत को फंसा दिया है और दो आलमी ताकतों के तसादुम में किसी और का नुकसान हो ना हो, इंडिया का बहरहाल ज़रूर होगा और वो हमें मुख्तलिफ सूरतों में नज़र भी आ रहा है। जो चाइना को आइसोलेट करने की ख्वाहिश है वो उल्टा ही पड़ गई है। ख्वाहिश ऑब्वियसली अमेरिका की है, चाइना को आइसोलेट कर दे, ख़ित्ते में वो किसी और के साथ उसके ताल्लुकात ना हो, और इंडिया ने एग्जैक्टली वही करने की कोशिश की जो इस वक्त अमेरिका चाहता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में खुद ख़ित्ते के अंदर तन्हाई का शिकार होता चला जा रहा है। जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है ख़ास तौर से चाइना को लेकर, और फिर भारत ने अपनी पॉलिसी विज़ावी चाइना किस अंदाज में रखी, उससे भी अपनी ही मईशत का नुकसान कर डाला है। और आज ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो भारत का साथ देने का इरादा है या प्लान है अमेरिका का, वो कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बैकफायर कर सकता है और भारत को किस किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। पहले तो हम देख रहे हैं कि कुछ डेकेड से, कुछ दहाइयों से एक जो बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश की गई, उससे दिल्ली ने इनहराफ किया और बहुत पहले किया कि बैलेंसिंग एक्ट नहीं होना चाहिए। हम जो है ना वो अपने खित्ते के चौधरी हैं, हम जो है ना वही सब कुछ हैं, और हमारे इर्द गिर्द इस रीजन में जो दीगर ममालिक हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। और यही कोशिश जो अमेरिका ने की कि पहले वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, जो ट्रंप का पहला टेन्योर था, उसमें उन्होंने मोदी को ये यकीन दिला दिया या ये कह दिया कि चाइना नहीं बल्कि आप ही आप होंगे खित्ते में हमारे लिए, आप ही बड़े चौधरी होंगे और हम जो है ना वो हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। फिर एक लालच जो है वो ये दे दी कि जो हमारी इंडस्ट्री यानी अमेरिका की इंडस्ट्री जो चाइना में है, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, उसको हम चाइना में नहीं बल्कि आपके हवाले कर देंगे, यानी उसको इंडिया शिफ्ट कर देंगे। तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको काबू करके रखा। और अब ये जो दूसरे टेन्योर में जो कुछ वो कर रहे हैं इंडिया के साथ, वो भी हमारे सामने ही है। वहाँ पर टैरिफ का निफाज करके या उसकी धमकी दे के, रेसिप्रोकल टैरिफ के आड़ में वो मोदी को बिल्कुल ही डरा चुके हैं। अब ये जो ट्रंप की टैरिफ वॉर है, दुनिया भर ने इसके शॉक्स जो हैं महसूस किए हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स लिटरली लोगों को लगे हैं। लेकिन जितना बड़ा शॉक नरेंद्र मोदी को लगा है, उतना शायद दुनिया में किसी और मुल्क की तरफ से भी ऐसा रिएक्शन ना आया हो। यही वजह है कि पिछले 3 महीनों से, जब से ये टैरिफ वॉर का आगाज़ हुआ है, मोदी जो है वो बड़े बौखलाए आपको नज़र आ रहे हैं। वो घूम रहे हैं, वो कभी एक जगह जा रहे हैं, कभी दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर अमेरिका की ज़ाहिर है थोड़ी सी आशीर्वाद मज़ीद हासिल करने के लिए उन्होंने अमेरिका का भी दौरा कर लिया। और नरेंद्र मोदी ये ज़रूर भूल गए सारे अमल में कि यहाँ पर इस खित्ते की जोग्राफियाई जो पोजीशन है, जो जोग्राफिक पोजीशन है,
جغرافیہ کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ چائنا کو بالکل ہی مائنس کر کے رکھ دیں اور آپ یہ سوچیں کہ ہاں میں امریکہ سے تو بڑے اچھے تعلقات بنا لوں گا لیکن جو میرا پڑوسی ہے جو چائنا ہے وہاں میں اچھے تعلقات نہیں رکھوں گا. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ امریکہ کے اپنے اندر لوگ یہ ان کو ایڈوائز کرتے رہے کہ یہ کام مت کریں جو آپ کر رہے ہیں, اور اپنے ہی پڑوسی کے ساتھ اس طریقے سے بگاڑ پیدا کرنا آپ کے خلاف جائے گا, آپ کی اکانومی کے خلاف جائے گا. آپ بھلے ہی امریکہ کو کہیں کہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے اینڈ یو کی ناٹ لیٹ گو آف دیٹ مارکیٹ بیکاز آپ کے تمام ایکسپورٹس وہاں ہو رہی ہیں, لیکن آپ اس سارے اثنا میں یہ بھول گئے کہ چائنا سے آپ کیا کیا امپورٹ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بھارتی جو انڈسٹری ہے اور جو پروڈکشن ہے وہ چائنا سے درآمد کرتی ہے خام مال, را مٹیریل جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے, ٹیکنالوجی جو ہے وہ وہاں سے آتی ہے. یعنی اس وقت جو بھارتی انڈسٹری ہے وہ کمپلیٹلی ریلائی کر رہی ہے چائنا کی ٹیکنالوجی کے اوپر, چائنا کے را مٹیریل کے اوپر. اور پھر اگر آپ چائنا سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو اسمبلی لائن ہے وہ اس کے لیے بالکل بھی درست عمل نہیں ہوگا, آپ اپنی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیں گے. آپ صرف اور صرف اپنی ان چیزوں کا سوچ رہے ہیں جو اس وقت آپ امریکہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ریسیپریکل ٹیرف کی آڑ میں اقدامات لیے گئے اس میں آپ کو جو اسٹرانگ مین بنا ہوا تھا مودی, اپنے خطے کا, اپنے ملک کا, اور سیلف ڈکلیئرڈ عالمی لیڈر, جس کو ان کے میڈیا نے پوری دنیا کے اندر ایک ناقابل تسخیر شخص کے طور پہ پورٹرے کیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو خطے کا چودھری ہے, یہی وہ آدمی ہے جس کے پاس اتنے گٹس ہیں اور مورلز ہیں اور طاقت ہے کہ وہ اپنے ملک کو بہت آگے لے جائے گا. یہ امریکہ کی ٹیرف کی نفاذ کی دیر تھی کہ وہ جو اسٹرانگ مین بنا پھر رہا تھا مودی, وہ وہیں پر آپ کو ڈھیر ہوتا ہوا نظر آیا. اب ایک اس کی مثال میں آپ کو اور دیتی ہوں. جو امریکی موٹر بائکس ہیں اور بڑے مشہور ہیں, آپ کو اپنے ملک میں بھی نظر آتے ہیں, اور جو شوقین لوگ ہوتے ہیں, بائک رائڈرز ہوتے ہیں, وہ اسپیشلی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور وہ میں بات کر رہی ہوں ہارلے ڈیوڈسن کی, جو کہ اوبیسلی انڈیا جو ہے ان کو امپورٹ کرتا ہے, اور امریکی جو شراب ہے بربن وسکی جو ہے نا, اس کی امپورٹ کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ کیسے فوری طور پہ گھبرا گئے اور فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی امریکی پروڈکٹس ہیں جو ہمارے ملک میں آ رہی ہیں, امریکی انرجی ہے یا امریکی اسلحہ ہے, اور دو چیزیں سر فہرست ایز آئی جسٹ ٹولڈ یو, امریکی بائک ہارلے ڈیوڈسن اور امریکی شراب بربن وسکی, فوری طور پہ ان کی جو ڈیوٹیز تھی نا وہ کم کر دی انڈیا نے کہ بھائی یہ یہاں ضرور آ جائیں, یہ نہ رکیں. اور بھارت کا اسٹرانگ مین کس طریقے سے گھبرایا مزید بھی سن لیجئے. فوری طور پہ کہہ دیا کہ جو بھی واشنگٹن کی پالیسیز ہوں گی ہم ان کا ساتھ دیں گے, اور چائنا کے حوالے سے جو بھی امریکہ ہم سے چاہے گا ہم وہ ہی کریں گے, اسی پالیسی کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے. واشنگٹن نے کیا کیا؟ واشنگٹن نے اپنی سفارتی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی آرام سے, تسلی سے, بڑے اچھے طریقے سے پلان کر کے اپنا جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس, ان کو 4 دنوں کے دورے پر انڈیا بھیج دیا. اب یہ وہ جے ڈی وینس ہیں جو کہ یورپی یونین کے ساتھ ان کے جو سٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہوا ہے, جو پریزیڈنٹ زیلنسکی یوکرینی صدر کے ساتھ جو ان کے ہارش آرگیومنٹس کا ایکسچینج ہم نے دیکھا ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے, لائیو چل رہا تھا. جنہوں نے پریزیڈنٹ زیلنسکی کو آڑے ہاتھوں لیا ہو, جنہوں نے یورپی یونین کے سربراہان کو آڑے ہاتھوں لیا ہو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پیغام جو ہے وہ جا کے دے دیا ہوگا مودی کو؟ نہیں. انہوں نے جو واضح پیغام دیا وہ یہ پیغام دیا کہ آپ یا تو ہماری سائڈ پہ ہیں یا نہیں ہیں, آپ ہم میں سے یا چائنا میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے. اگر ہمارا ساتھ اب آپ اس معاملے پہ نہیں دیتے تو ہم سے بھی کسی بہتری کی توقع نہ رکھنا. یہ جے ڈی وینس کا پیغام تھا پرائم منسٹر مودی کو, جو 4 دنوں کا دورہ کرنے انڈیا گئے. اور گئے تو بڑے اچھے مناظر آپ کو نظر آئے ہوں گے نا, کیونکہ وہ اپنی بھارتی بیوی کو لے کے, اپنے بچوں کو لے کے انڈیا کا دورہ کرے تھے. سو بیسکلی واٹ اٹ واز فار ہیم کہ پورٹرے جو انڈین میڈیا نے کیا کہ وہ جی سسرال کا دورہ کر رہے ہیں, وہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, سسرال آئے ہوئے ہیں,
اور یہ انڈین میڈیا نے اب آبویسلی بہت ساری ایسی چیزیں انڈین میڈیا پہ آتی ہیں جس پہ آپ بہت دیر تک ہنستے رہتے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ہیں وہ اپنے سسرال کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں نا وہ نانا نانی سے ملنے آیا. سو بیسکلی نانا اس میں جو ہیں وہ پرائم منسٹر مودی ہیں, اور وہ ویژولز بھی آپ کو یاد ہوں گے. سو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھارت کا اسٹرانگ مین کس طرح گھبرا گیا, اس حد تک گھبرا گیا کہ وہ اپنے فائنینشیل ایڈوائزرز یا معاشی ماہرین کی ہی صلاح ماننے کو تیار نہیں ہے. اب اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو انڈین اکنامک افیئرز کے سیکریٹری ہیں اجے سیٹھ, انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹیرف اگر لاگو ہو بھی جاتا ہے تو اس سے جو بھارتی جی ڈی پی ہے اس کو صرف 0.2% سے لے کر 0.5% تک وہ متاثر ہوگی, تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا. امریکی ٹیرف ہم بڑے آسانی سے برداشت کر لیں گے. بٹ مودی اتنا گھبرا گئے کہ وہ ان کی کچھ سننے کو تیار نہیں تھے, اور اپنا جو وزیر خزانہ ہے اور چیف ٹریڈ نیگوشیٹر ہیں ان کو فوری طور پہ انہوں نے واشنگٹن روانہ کر دیا, اور یہ بھول گئے کہ چائنا سے اس وقت تعلقات تجارتی طور پہ خراب کرنا وہ کسی صورت ہمارے فائدے میں نہیں جاتا ہے. اب دوسری طرف اگر ہم آئے پاکستان پہ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو غلطیاں جو ہو گئیں گھبراہٹ کے اندر وہ یہی تھیں, چائنا اور پاکستان. چائنا کے حوالے سے یہ کر دیا اور پاکستان کے حوالے سے فالس فلیگ آپریشن, اپنے آپ کو مسکین ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا. لیکن ہوا کیا, اس انسیڈنٹ کو اب دیکھ لیجئے کتنے دن گزر گئے ہیں. وہ رسپانس جو پرائم منسٹر مودی چاہتے تھے باہر کے میڈیا سے, مغربی میڈیا وہ دکھا رہا ہوتا, تمام کے تمام جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کے سربراہان اس وقت جو ہیں وہ بھارت پہنچ جاتے اور اب بہت ہی زیادہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے, اور ان کا میڈیا جو ہے وہ پیٹ کے یہ کہہ رہا ہوتا کہ جناب نہیں پاکستان یہ ہے, پاکستان وہ ہے. وہ رسپانس ان کو نہیں ملا, اور اب مودی مشکلات میں گھر چکے ہیں کہ ایک طرف چائنا کے ساتھ جو انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے, پنگا لے لیا ہے امریکہ کی خوشنودی کے لیے, رضامندی کے لیے, وہ بڑا مہنگا پڑ گیا ہے, اور دوسرا ان کو یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ بڑا مہنگا پڑتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ اور کوئی نہیں, ان کی اپنی عوام اس وقت مودی کا پردہ چاک کر رہی ہے. ان کو ہر جگہ پہ اپنے ہی ملک کے اندر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف بنگلہ دیش ہے, ایک طرف پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا, نیپال ہے, چائنا ہے. اگر آپ مکمل طور پہ دیکھیں تو اس وقت بھارت وہ ملک ہے جو خطے میں آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے, اور مودی کا اسٹرانگ مین کا امیج تار ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اور ان آنے والے دنوں میں مزید اس کی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم اپنے چینل کے تھرو آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.